بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین۔ رضوان گلزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 5 اگست کے احتجاج کے بعد عمران خان سے ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہاں سے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر ایک اور بھی بہت بڑی ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ رضوان گلزئی صاحب کے پاس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اراکین پارلیمنٹ میں، جنہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہے تو انہوں نے لابنگ شروع کر دی ہے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے۔ وہ کون سے رہنما ہیں جو لابنگ کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے اسی سے شروع کر لیں عثمان غلزی نہیں، صاحب۔ پہلے ذرا اڈیالہ جیل کے بارے میں بتائیں، آج عمران خان کی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں۔ تو اڈیالہ جیل میں جو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ مختلف جو لوگ ملنے کے لیے گئے، بڑا برہم دکھائی دیے عمران خان اپنے اراکین پارلیمنٹ سے۔ یعنی باہر جیسی بھی خبریں سنائی جا رہی ہوں، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہو، پی ٹی اے کے لوگ ظاہر ہے اکثر تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ قیادت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہیں اڈیالہ کا جو قیدی ہے وہ برہم دکھائی دیا اپنے اراکین پارلیمنٹ کے اوپر، اور ملاقاتیوں سے جو پہلا سوال عمران خان نے کیا ان کو دیکھ کے کہ جب وہ آ رہے تھے ان کو کہا کہ اچھا آپ آگے ہیں، آنے دے دیا ہے۔ تفصیل جاننے کے بعد انہوں نے کہا، یہ سب سے پہلا سوال ان کا یہ تھا خان صاحب کا کہ یہ کیا کل ڈرامہ کیا ہے اسمبلی کے اندر انہوں نے، اراکین نے، ایم این ایس کے حوالے سے، ایم این ایس کے حوالے سے، کہ یہ کیا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ یہ ایگزیکٹ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے، اور جو کہ ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ڈرامہ تھا، یہ کیا ڈرامہ کیا ہے۔ اس کے بعد بہرحال ان کو بریف کیا گیا خان صاحب کو پورا مکمل طور پہ کہ کیا کیا پچھلے دنوں کے اندر ہوتا رہا ہے، خاص طور پہ 5 اگست کے حوالے سے، جس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قدرے مطمئن دکھائی دیے، اراکین پارلیمنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام پاکستان کی وجہ سے۔ اور ان کو اگین ہوپس نظر آئیں اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ خوف کے بت توڑے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ نہیں نکلے، اس چیز کا ادراک جو ہے وہ عمران خان کو بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوا 5 اگست کو کہ بہت بڑے پیمانے پہ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، لیکن ان کو حالات کا اندازہ تو ہے۔ لیکن ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ 26 نومبر کے بعد جس قسم کے حالات پاکستان میں بنے ہوئے تھے، جو نا امیدی تھی یا لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف تھا، وہ ضرور ختم ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر، کل آپ ہی بتا رہے تھے 114 شہروں کے اندر جو ہے وہ لوگ نکلے۔ تو یہ ایک تو عمران خان صاحب کو بریف کیا گیا، کچھ چیزیں ان کو آلریڈی معلوم تھیں، شاید ان کو اخبار جو ہے وہ میسر تھا، وہاں سے انہوں نے دیکھی ہوں گی۔ اے پی سی کے بارے میں جو اے پی سی ہوئی ہے، جس کو ہم نے کور بھی کیا تھا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو بالخصوص انہوں نے جن 3 لوگوں کا نام لے کے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ علامہ راجہ ناصر آباد صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا، ان کا انہوں نے کہا کہ شکریہ ادا کریں میری طرف سے۔ پھر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اس حوالے سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور غالباً عمران خان صاحب کو بریف یہ بھی کیا گیا جو کل 5 اگست کے روز ہوتا رہا کہ کیسے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کو کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں اور ہم نکلتے ہیں، چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر لگ بھگ کوئی 1.5-2 گھنٹے کھڑے ہو کے انتظار کیا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو بھیجا تو پتا چلا کہ اسپیکر کے آفس میں بیٹھ کے میٹنگ کی جا رہی ہے، اور حقیقی آزادی کے متلاشی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسپیکر ایاز صادق ان سے گارنٹی مانگ رہے تھے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں اس سے پہلے عامر ڈوگر صاحب کا کھانا بھی تھا وہاں پہ، چلیں وہ کھانے کی طرف بھی آئیں گے۔ تو لیکن وہ یہ کہ اچکزئی صاحب پہنچ گئے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں پہنچ سکے، اور عمران خان نے پہلا سوال یہ کیا کہ انہوں نے کل کیا ڈرامہ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس حوالے سے بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اے پی سی تھی، اس میں تیسرا اور اہم نام جو تھا وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا تھا، جن کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے یہ ایونٹ ہوا تھا۔ بہت زیادہ ان کو بھی عمران خان صاحب نے نہ صرف کہ اپریشیٹ کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور پھر ایک چوتھا نام جو ہے وہ اخوان زدہ حسین، ان کا بھی عمران خان نے لیا، اور ان کے کام کو بھی کافی ایم این اے کا میری اطلاع ہے کہ ایم این اے پی ٹی آئی جن کے اوپر بھرم تھے ان میں سے اسپیسیفک ایک بندے کا نام لیا انہوں نے۔ اچھا، یہ مجھے مسنگ ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ جو بات ہوئی اس کے مطابق انہوں نے کل جب پی ٹی آئی کی پارلیمانی ظاہر ہے وہ ہوئی، لوگ بیٹھے سارے، میٹنگ وغیرہ ہوئی، جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ کچھ جو لوگ تھے ایم این ایز جو سمجھ رہے تھے کہ تصادم کی فضا میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، اسپیسیفک اداروں کا نام لے کے ایک ایم این اے صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ان سے بات کر لینی چاہیے۔
تو اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پھر ان کو جو اطلاعات ہیں ان کو کہا کہ مطلب تم یہ کر رہے ہو ٹھیک ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، لیکن بیٹا عمران خان کو یہ پتا چل گیا نا کہ تم یہ کہہ رہے ہو، اور عمران خان کو پھر پتہ چل گیا تو تم فارغ ہو جاؤ گے پارٹی سے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کو اس ایم این اے کا پتا چلا ہے یا نہیں پتا چلا. مردان سے تعلق ہے ان سے، میں نے کہا میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک میرے پاس ان کی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے اسپیکولیٹ کر جاؤں. آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو آپ ضرور بتائیں. میرے پاس اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے. بہرحال اس ایم این اے کے حوالے سے ضرور بات یہاں پہ جو ہوتی رہی ہے وہ ہم نے سنی ہے. صحیح ہے. وہ میں نے آپ کو رپورٹ کی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام پاکستان سے کافی حد تک مطمئن دکھائی دیے ہیں. ان کی امیدیں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام سے ہیں. اپریشیٹ بھی انہوں نے کیا ہے کہ لوگوں نے خوف کے بت توڑے ہیں، اور اس امید کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ آنے والے دنوں میں اگر دوبارہ کال دی جاتی ہے، جو کہ غالباً علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے اناؤنس بھی کی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ 5 اگست سے بڑھ کے باہر نکلیں گے. 14 اگست کی تاریخ بھی انہوں نے دے دی ہے. تو یہ اڈیالہ کی جو میرے پاس کچھ چیدہ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. ناؤ اپوزیشن لیڈر کے لیے لابنگ ہو رہی ہے. مطلب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو ہے. تو صاحب جب ہم یہ ویڈیو سے پہلے جب میں بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے یہ آج کا ایشو ہے. آج بھی MNAs نکلے نا پی ٹی آئی کے جی آج بھی دروازے بند تھے، اور پھر وہ اپولوجیٹک طریقے سے انہوں نے کہا جی جانے دیں، مہربانی کرے چیئرمین بیل سے غور کرے تھے. کتنے ایم این ایز ہیں پی ٹی اے کے اس ٹائم؟ کوئی 60 تو ہے نا. 60 پلس. تو آج کتنے ایم این ایز تھے وہاں پہ؟ مجھے تو 12-13 کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. یعنی آپ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچے ہوئے. اور یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کیا مطلب دفعہ 144 نافذ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور آپ نے جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ کیا اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کیمروں کے سامنے کہ جی ہم جا رہے ہیں، بینر پکڑے ہوئے ہیں، پوسٹر پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں جان دینا، اور آپ وہاں سے چلے جاتے ہو. پھر 2 گرفتاریاں دو. مطلب آپ نے سیاسی کارکن بھی بننا ہے، پاکستان میں انقلاب بھی لے کے آنا ہے، حقیقی آزادی کی تلاش بھی کرنی ہے، تو بھائی ایم این اے ہو گرفتاری دے دو یار، کھا جائیں گے. وہ ویسے ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ ان کا طریقہ واردات یا طریقہ سیاست عجیب لوگ مطلب دھوم میں کھڑے ہو کے احسان جتاتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کے لیے دھوم میں کھڑے ہوئے تھے ایسے. اچھا پھر اگین دیکھیں، ابھی میں جو بات کر رہا تھا اور پروگرام سے پہلے ہم نے کہا کہ یار اب ایشو تو یہی ہے تو یہ ورتھ لیس ہے، مطلب ورتھ ڈسکسنگ نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں مطلب یہ ان کا جو کردار ہے، لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتانا تو ضروری ہے نا کہ ضروری ہے. ایک لائن ڈرا ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے اگین کہا نا کہ ایک لائن ڈرا ہو رہی ہے. عمران خان دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ایم این ایز فارغ. عوام سے اس کو امید ہے کہ عوام آ جائے گی. مطلب وہ اب ان ایم این ایز کو، اس اپنی قیادت کو، پارلیمنٹیرینز کو سیریس نہیں لے رہے عمران خان. بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کہانی ختم. مطلب آپ نے جو معلومات دی ہیں ایگزیکٹلی ایسے ہی وہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ایم این ایز کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ایک ایم این اے پہ اسپیسیفک انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے. مردان سے ان کا تعلق ہے، بڑے مفاہمتی سیاست پر یقین وہ رکھتے ہیں. اچھا جو معاملہ ہے نا، اب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب تھے، عمر ایوب ہو گئے نااہل. عمر ایوب کو نااہل اس لیے کیا گیا کہ عمر ایوب کا جو طرز سیاست تھا وہ عمران خان کے قریب تر تھا، اور وہ بڑی سخت گفتگو کرتے تھے. انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی جو شاید اپوزیشن لیڈر کو نہیں بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ چونکہ عمران خان کے ساتھ بڑے کمیٹڈ تھے، اس کے نتیجے میں ان کو کرا دیا فارغ. اب ظاہر ہے کہ ایسا بندہ لے کے آنا ہے جو دونوں طرف قابل قبول ہو، اور اس کے لیے اب چیزیں شروع ہو چکی ہیں. وہ جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ جنہوں نے اپوزیشن لیڈر ہٹایا ہے وہ اپنی مرضی کا لے کے آنے کے حوالے سے وہ ایفرٹ کریں. پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے وہ ایفرٹ ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نام بن جائے. اب اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کس نے کرنا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اسپیکر آفس نے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے. اب اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کے لیے ایک نمبرز پورے کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اچھے مراسم چاہیے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر آپ نے لگنا ہے تب بھی آپ حکومت کے لیے قابل قبول ہوں، یا اپوزیشن لیڈر لگنا ہے تب بھی قابل قبول ہوں. تو اطلاعات یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب جو ملتان سے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے چیف وپ بھی ہیں، اور بڑے متحرک ہیں پارلیمنٹ کے اندر. پچھلے 2-3 دن سے زیادہ متحرک ہاں پچھلے 2-3 دن سے زیادہ متحرک ہیں. اور وہ آج کچھ اطلاعات آئیں کہ انہوں نے جو اسلام آباد میں منسٹر انکلیو ہے جہاں پہ وزراء رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بنگلہ نمبر 26 ہے وہاں پہ ایک اہم جو کابینہ کے رکن ہیں اور حکومتی ٹیم کے ایک اہم سیاسی رہنما ہے،
ان سے ان کی معاون ملاقات ہوئی ہے، خصوصی۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کے کابینہ کے رکن ظاہر، اور وہاں پہ انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور وہ ملاقات کر کے نکلے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے میں نے ظاہر ہے جب معلومات ملتی ہے تو آپ اسپیسیفک بندے سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا مبارکباد دینے کے لیے آپ نے فون نہیں، میں کہا پتہ تو کروں کیوں گئے تھے ملاقات، کیا ڈسکس ہوا۔ ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اپوزیشن حکومت کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پتہ چلے کیا، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اور اب ظاہر ہے اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب کے ساتھ اچھے مراسم کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں، وہ فہیم اختر صاحب نے فہیم بھائی نے بھی خبر دی انہوں ہے۔ نے دیکھیں عامر ڈوگر صاحب ایک ماٹھے سے آدمی ہیں، مطلب اب کل اسپیکر ایاز صادق نے لائیو مطلب انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پروڈکشن آرڈر نے کہا جی آپ کے دور میں نہیں جاری ہوا۔ عامر ڈوگر صاحب سامنے مخاطب تھے، کوئی انہوں نے آگے سے ان کو اس بات کو رد نہیں کیا کہ سب کے جاری ہوئے اور ایسا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال وہ کچھ زیادہ اتنا وہ نہیں، تو انہوں نے چیلنج نہیں کیا، ایاز صادق صاحب کا جو کلیم تھا اس کو چیلنج نہیں کیا، اور ان کو بڑا اچھا جو ہے وہ راستہ سر بات یہ ہے کہ اب وہ کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن بھی جائیں گے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایم این ایز یا جن کو لوگوں نے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا، ووٹ دے کر بھیجا، ان کا جو کردار ہے عمران خان کے، جو ان کی سیاست ہے، جو بھی طرز سیاست ہے، آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، اس ٹائم پہ انہوں نے مزاحمتی سیاست کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایم این ایز اگر آج ان کو موقع نہیں ملا، پولیس نے نہیں جانے دیا، تو وہ کم از کم گیٹ کے اوپر چڑھتے ہوئے کوشش کرتے کہ ہم گیٹ پھلانگ کے، کیونکہ اسی شرح دستور کے اوپر مارشل لا کے دور میں سیاست دانوں کی مزاحمت کی تصویریں آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں کہ لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کی ہیں، اعجاز چودھری صاحب کی تصویریں پڑی ہوں گی، کمل شوزر صاحبہ ہوتی ان کی تصویریں پڑی ہوں مطلب گی، گھسیٹا، جیسے کل ریحانہ ڈار صاحبہ کی ایک تصویر ان کو گھسیٹا گیا، عالمی میڈیا پہ مزاحمت کی تو گھسیٹا نا۔ بالکل۔ اب آپ کے بالوں کے جو سٹائل ہیں اس کے اندر اگر تھوڑی سی وہ بھی نہ پڑے، سلوٹ بھی نہ آئے، آپ کے ویسٹ کوٹ کے اوپر سلوٹ نہ آئے، آپ یہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ مزاحمتی سیاست ایٹ لیسٹ وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو ایٹ لیسٹ، میں چوہدری صاحب سے اختلاف کرتا ہوں اس بات کے اوپر، میں آپ ناظرین کی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اب irrelevant ہو چکے ہیں نا، لیکن ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے اسپیسیفکلی، اور میں ان سے اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جو ہیپننگ ہو رہی ہو وہ لوگوں کو بتائیں، اور یہ ہیپننگ آج کی ہم نے تو دیکھیں رپورٹ کرنا ہے، ہمیں تو کسی کو خبر اچھی لگے بری لگے، ہم نے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رپورٹ کریں، ایگزیجریٹ نہ کریں، جھوٹ نہ پھیلائیں، پریمپٹیو ہم کبھی بات کر جاتے ہیں کہ یار ہمیں شبہ ہے کہ فلاں فلاں یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، ہم ہر ٹائم صحیح بھی نہیں ہوتے، گراؤنڈ پہ جو اور ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ جیسے دیکھیں کل ہم نے پچھلے جب سے 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی بیٹھ گئی تھی، اور ہم نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی اس ٹائم پہ کوئی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن کل انہوں نے ایک کم بیک کیا، تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے۔ آج وہ جنہوں نے نہیں نظر آئے، نہیں پھلانگ سکے، واپس چلے گئے، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تجزیے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خبر دی جا رہی ہو تو اس کے اندر جی ہاں، وہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو چوہدری صاحب امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس وقت جس کے اوپر اب بہت زیادہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، اور اس میں چونکہ ہم آف دی ریکارڈ چیزیں، اگین یہی ہے چوہدری صاحب یا ہم جو بھی صحافت کے طالب علم ہیں، جب تک چیز میچور نہ ہو تو اس وقت تک کیمرے پہ بات نہیں کرتے۔ اب جب چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں تو چوہدری صاحب کے پاس بہت اہم معلومات ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ، جو اس وقت خواجہ آصف کا جو معاملہ ہے، سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر کا معاملہ ہے، تناؤ ہے، اس تناؤ کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے وہ کون سی 2 اہم میٹنگز ہوئیں جو محمد مالک صاحب نے خبر دی کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں 2000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس میں سارے لوگ انوالو ہیں، اور 500 ارب کی ریکوری کا ٹارگٹ ملا۔ اس کے بعد لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، وہ گرفتاریوں میں کن کن لوگوں کے نام ہیں، وہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں، ذرا تفصیل سے اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔